آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر۔ سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیبی، سلام علیکہ میرے آقا، سلام علیکہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لکم دینکم ولی دین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم اسلام کے دین رحمت و شفقت ہونے کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں۔ جس کے ضمن میں ہم نے پچھلی نشست سے جو حصہ موضوع شروع کیا ہے وہ اسلام کی اس رحمت و شفقت کا بیان ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عملی رحمت و شفقت کا تذکرہ ہے جو غیر مسلموں کے حق میں ثابت ہوتا ہے۔ غیر مسلم خواہ کفار و مشرکین ہوں، اعدائے اسلام ہوں، خواہ وہ معاہدین ہوں یا مستأمنین ہوں، خواہ وہ اہل کتاب ہوں اور خواہ وہ اس ریاست کے شہری ہوں، اصول ذمہ کے تحت الغرض کسی بھی کیپیسٹی میں ہو کوئی غیر مسلم، تو اس کے غیر مسلم ہونے کی بنا پر نہ صرف یہ کہ اس کے ساتھ قطعاً کسی زیادتی کی اجازت نہیں، کسی ناانصافی کی اجازت نہیں، کسی حق تلفی کی اجازت نہیں، کسی جبر و تشدد کی اجازت نہیں ہے اس غیر مسلم سے، بلکہ اس سے بڑھ کر اسے شفقت اور رحمت اور امن اور سلامتی اور حفاظت کے وہ تمام حقوق دیے جائیں گے جو بحیثیت انسان ایک مسلمان کا حق ہے، جو دیگر شہریوں کا حق ہے، یا اگر اس کی ٹیمپرری کسی ٹریٹی اور ایگریمنٹ کے تحت مسلمان کے پاس یا مسلمانوں کے پاس ایک پناہ اور امان میں ہے تو جو کچھ اس ایگریمنٹ میں طے ہے۔ اس لحاظ سے حتیٰ کہ اسے اپنا مذہب بدلنے پر بھی مجبور نہیں کیا جا سکتا، جس کا ذکر ہم نے اس سیریز، اس گفتگو اور لیکچرز کی سیریز کے اوائل میں قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے واضح کیا تھا، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ ہدایت اور گمراہی واضح کر دیے گئے ہیں، اب کسی پر دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ جبر نہیں کر سکتے کسی پر، بے شک ہدایت گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی۔ اب آج کی گفتگو کے لیے میں نے سورہ الکافرون کی آخری آیت پڑھی ہے۔ یہ سورہ کافرون پوری میری دانست میں یہ رائٹ آف ریلیجس فریڈم کی صورت ہے۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، سورہ الکافرون پوری کی پوری سورہ ہے قرآن مجید کا، چیپٹر ہے رائٹ آف ریلیجس فریڈم پر،
اس پوری صورت کا سبجیکٹ، پوری صورت کا مضمون مذہبی آزادی ہے، کفار کے لیے، غیر مسلموں کے لیے مذہبی آزادی کے حق پر مبنی مضمون اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، فرما دیجئے اے کافرو، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو ان کی میں پوجا نہیں کرتا، جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے۔ لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم پوجا کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم ہی عبادت کرنے والے ہو اس رب کی جس کی میں کرتا ہوں۔ اب یہ دو جملے ہیں کہ تمہارا اپنا ریلیجس رائٹ ہے، تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو وہ تمہارا اپنا مذہب ہے، میں اسے فالو نہیں کرتا۔ جس رب کو میں عبادت کرتا ہوں اور میرا عقیدہ توحید ہے، آف کورس اس کی تم پوجا نہیں، عبادت نہیں کرتے، وہ تمہارا مذہب ہے، یہ میرا مذہب۔ اب ان دونوں جملوں کو، دونوں آیتوں کو پھر دوبارہ دہرایا گیا ہے، اور دہرا کر 4 مرتبہ ان جملوں کو ریپیٹ کر کے اینڈ پر کہا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور مذہب، تمہارا راستہ ہے، میرے لیے میرا دین و مذہب اور میرا راستہ ہے۔ یعنی جس طرح میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا اور نہیں کرتا کہ تم اپنا مذہب اس جبر کے تحت چھوڑ کے میرے دین پر آ جاؤ، اس طرح تم مجھ پہ جبر نہیں کر سکتے کہ میں اپنا دین اور اپنا عقیدہ چھوڑ کر تمہاری راہ پہ چلوں۔ یہ آزادی ہے مذہبی جو ہر ایک کو حاصل ہے۔ اس پوری کی پوری صورت نے اس بنیادی انسانی حقوق کے باب میں ایک بڑا عظیم اضافہ کیا ہے۔ فنڈامنٹل رائٹ آف ریلیجس فریڈم، مذہبی آزادی کا ایک بنیادی حق اس صورت نے بیان کیا ہے، جس کے تحت پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلامی معاشرہ قائم فرمایا اور اسلامک اسٹیٹ قائم کی، مدینہ طیبہ کی، تو وہ ملٹی کلچرل سوسائٹی بنائی۔ لکم دینکم ولی دین کے اصول کے تحت یہ آرٹیکل تھا قرآن کا، تو پوری سوسائٹی میڈینن سوسائٹی، مدنی معاشرہ اور ریاست ملٹی کلچرل اسٹیٹ، ملٹی کلچرل سوسائٹی بنایا گیا۔ آقا علیہ السلام نے جو دستور لکھوایا میثاق مدینہ، جس کو الصحیفہ کا نام دیا گیا، اور اس دستور پہ دستخط کرنے والے، اس دستور کی کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی کو تسلیم کرنے والے، اس دستور کی سپریمیسی کو ایکسیپٹ کر کے اس کے نیچے زندگی بسر کرنے والے تمام طبقات، مسلمانوں کے علاوہ یہود بھی اور دیگر غیر مسلم قبائل جو ان کے الائیز تھے، ان ساروں کو اہل ھذہ الصحیفہ کہا۔ اس کانسٹیٹیوشن کی اتھارٹی کو ماننے والے سارے ایک نیشن ہیں، ان کو امتن واحدن کا نام دیا گیا۔ امتن واحدہ، یہ ایک نیشن ہے۔ یہاں سے کنسیپٹ بنا ہے اسٹیٹ نیشنز کا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ نیشن آج کے زمانے کی ڈیولپمنٹ ہے، نہیں، اس کے بانی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک نیشن ہوڈ کا کنسیپٹ، ایک نیشنلٹی کا کنسیپٹ، اور پھر اس کے تحت سٹیزن شپ کا کنسیپٹ عطا کیا، امتن واحدہ کہہ کر ان تمام لوگوں کو جو اہل ھذہ الصحیفہ ہیں۔ دین الگ الگ ہیں، مگر اس کانسٹیٹیوشن کی اتھارٹی کو مان کر جو اس خطہ میں رہ رہے ہیں، وہ سارے ایک نیشن بن گئے ہیں آج کے بعد۔ یہ آقا علیہ السلام کے میثاق مدینہ کی تحریر کے پہلے 2 جملے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کو اجازت نہ تھی کہ وہ دوسرے کے مذہب کو تبدیل کرے اور اس کو تبدیل کرنے پر مجبور کرے، مذہبی آزادی کے ساتھ۔ اور پھر اس کو ان کے جان، مال، عزت و آبرو کا تحفظ بھی یکساں تھا۔ اب ہم احادیث نبوی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قاتل معاہدا لم یرہ رائحۃ الجنہ وَإِنَّ رِیحَهَا تُوجَدُ مِن مَسِیرَةِ 40 ایام۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا صحیح میں، امام ابن ماجہ نے روایت کیا، امام بہقی نے، اور کثیر ائمہ حدیث نے اپنے اپنے طرق سے اس حدیث کو روایت کی۔
ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی ایک معاہد کو بھی قتل کیا، معاہد سے مراد وہ اقلیتی فرد ہے، وہ ممبر آف مائنورٹی ہے جو ایک ایگریمنٹ اور ایک ٹریٹی، ایک کانٹریکٹ کے تحت باقاعدہ اسلامک اسٹیٹ میں یا مسلمانوں کے پاس رہ رہا ہے، یا اس کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ امن ہوا ہے، ٹریٹی آف پیس نے اس کو تحفظ دے رکھا ہے۔ اسلامی معاشرے میں، اسلامی اسٹیٹ میں، اسلامی ملک میں غیر مسلم 3 حیثیتوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ پہلی حیثیت ایک ہے جس کو معاہد کہتے ہیں، دوسری ہے مستأمن، اور تیسری ہے اہل الذمہ، یہ سٹیزنز ہیں۔ معاہد وہ ہے کہ جنہوں نے ایک معاہدہ کیا مسلمان اسٹیٹ کے ساتھ، مسلمان گورنمنٹ کے ساتھ، ایک ٹریٹی آف پیس کیا، ایک ایگریمنٹ کیا اسٹے کرنے کا، اور اس ایگریمنٹ کی وجہ سے ان کی جان، مال، عزت و آبرو اور دیگر حقوق کی حفاظت انہیں فراہم کر دی گئی۔ یہ معاہدہ عہد اجلی معجل بھی ہو سکتا ہے، عہد مطلق بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے معاہدہ ہو تو اس کو العہد الموجل کہا جائے گا، ایک مخصوص ٹائم پیریڈ کے لیے یہ معاہدہ ہے، تب بھی امپلیمنٹ ہوگا۔ اور ایک عہد مطلق ہے جس میں ٹائم اسٹیپولیٹ نہیں کیا جاتا۔ فقہا، پرانے فقہا کے نزدیک اس عہد مطلق سے مراد 4 ماہ تک کی کمپلیٹ چھوٹ ہوتی تھی، جہاں چاہے وزٹ کرے، گھومے پھرے۔ یہ اس طرح کا ہے جیسے ویزا ہے، وزٹ ویزا ہے اور اوپن وزٹ ویزا ہے، جہاں چاہے وزٹ کرے، اس کے حقوق کی حفاظت ہوتی۔ اور یہ گرانٹ کیا جاتا وزٹ ویزا سمجھیں فار 4 months، 4 ماہ کے لیے۔ آج اس کی حیثیت اس سے زیادہ پیریڈ کے لیے بھی ہو سکتی ہے، چونکہ حالات بدل گئے ہیں، اور 4 مہینے کا یہ تعین کو خاص نص میں متعین نہیں کرتا کہ اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ اس وقت کے حالات کے ضمن میں تھا۔ دوسری کیٹیگری ہے مستأمن، یہ غیر مسلم سٹیزنز نہیں ہوتے، یہ نان سٹیزنز کے لیے ہے، اس لیے انہیں ایک الگ سے عہد کی، معاہدہ کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ معاہد کہلاتے ہیں، ان کو سٹیزن یا شہری نہیں کہا جاتا۔ دوسری کیٹیگری بھی نان سٹیزنز کے لیے ہے، جو لوگ وزٹس پر جاتے ہیں، جیسے ہم لوگ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں وزٹس پر، کہیں 6 ماہ کا وزٹ ملتا ہے اسٹے آپ کو، اس طرح معاہدہ ہے، اس وقت 4 ماہ کا امیگریشن کا ایک اسٹے ہوتا۔ اور مستأمن ہے جو کسی سے پناہ مانگے، غیر مسلم جو کسی مسلمان فرد سے، مسلمان قبیلے سے، انسٹیٹیوشن سے یا گورنمنٹ سے پناہ مانگے، امن مانگے، حالانکہ اس کا ملک اس کے ساتھ اسٹیٹ آف وار میں بھی بشک کیوں نہ ہو۔ اگر وہ طلب کرے، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا صریح آیت کریمہ کے اندر، سورہ الممتحنہ میں، تو حکم ہے کہ اس کو پناہ دی جائے، اسے پناہ دی جائے، اس لیے کہ وہ رہے، آپ سے قرآن سنے گا، اللہ رسول کا نام سنے گا، دین اسلام کی تعلیمات سنے گا، اس کی اپنی فری ول اور کانسنٹ ہے، اس کا جی چاہا تو اسلام قبول کر لے، اگر جی نہیں چاہا کوئی بات نہیں، آپ جبر نہیں کر سکتے، پناہ دیں، اور جب اس کا ٹائم ختم ہو جائے اسے امن اور امان کے ساتھ اپنے ملک واپس پہنچا دیں، کہ اسٹیٹ آف وار کی وجہ سے کوئی غلطی سے اسے قتل بھی نہ کر دے کہ یہ فلاں ملک کا شہری ہے جس کے ساتھ ہم ہر وقت برسر جنگ ہیں، اس لیے حفاظت کے ساتھ اسے پہنچا دیں۔ یہ مستأمن ہے، یہ بھی نان سٹیزنز ہیں، غیر مسلم۔ تیسری کیٹیگری ہے سٹیزنز کی، جو شہری ہیں، مواطن، یہ اہل و ذمہ ہوتے ہیں۔ اب اس وقت اہل و ذمہ اور آج کے مواطن میں، ان کو مواطن کی ٹرم دی جائے گی آج، اس وقت اہل و ذمہ اس لیے کہتے تھے کہ اسلام کی بیسک جگہ مدینہ طیبہ اور عرب کی سرزمین تھی، عربین پیننسولا، مکہ معظمہ، عرب، مدینہ طیبہ کا خطہ تھا، اور پھر فتوحات کے ذریعے جیسے ایکسپینشن ہوتی گئی، فتوحات کے بعد تو جہاں جہاں اسلام کی سلطنت قائم ہوئی، وہاں نان مسلم آلریڈی سٹیزنز کے طور پہ رہ رہے تھے مدت سے، وہ ان کے بلاد تھے، سو ان کی اس سٹیٹس میں کوئی فرق نہ آیا، وہ سٹیزنز آلریڈی ہی تھے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ رمضان کا مقدس اور مبارک مہینہ جو ہر ایک کے لیے ہے خاص،
اس خاص موقع پر ETV اردو لے کر آ رہا ہے خوبصورت اور روحانی پروگرام رمضان کے شب و روز میں آپ کی زندگی سے جڑے خاص پہلو. تو رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ETV اردو. ماہ رمضان تیری عظمت اور فضیلت کو ETV اردو کا سلام. بچھڑیں گے تو مر جائیں گے ہم دونوں، ایک ڈور میں ہے ہم کو یہ در باندھے ہوئے. میں خواب میں اس ملک کا نقشہ بناتا ہوں، مجھے اپنی وفاداری پہ کوئی شک نہیں ہوتا. میں خونِ دل ملا دیتا ہوں جب جھنڈا بناتا ہوں. ہندو اور مسلم ملک کی دو آنکھیں ہیں. اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی کا کام ہندو اور مسلم ایکتا کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا. اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر. جہاں اسلام فتوحات کی صورت میں ایکسپینڈ ہوا، اسلامک اسٹیٹ قائم ہوئی، وہاں کے غیر مسلم یہود تھے، نصارہ تھے، آلریڈی رہ رہے تھے. آتش پرست تھے، زرتشت تھے، جو بھی غیر مسلم تھے آلریڈی سٹیزنز تھے. مسلمان آباد ہو گئے. جب اسلامک گورنمنٹ بنی تو اسلامی گورنمنٹ نے ان کی جان و مال اور عزت و آبرو اور کاروبار اور مذہب تمام حقوق کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی. یہ جو ذمہ داری غیر مسلم ہونے کے باوجود حکومت نے اپنے اوپر لی اس کو ذمہ کہتے ہیں، اور وہ اہل و ذمہ ہوئے. یہ ایک ایڈیشنل سٹیٹس تھا جو کانسٹیٹیوشنلی سٹیزن ہونے کے علاوہ ان کو عطا کیا گیا. تو سٹیٹس میں یہ ڈیکریز نہیں تھا، انکریز تھا. سٹیٹس میں ریڈکشن نہیں تھی بلکہ سٹیٹس میں ایک اضافہ تھا، اپ گریڈیشن تھی. سٹیزن تو آلریڈی تھے، اب ان کی ذمہ داری حفاظت کی حکومت نے لے لی. اہل الذمہ اس لیے کہلائے. اور مسلمان وہاں جب مقیم ہوتے تھے اسلامک سٹیٹ میں تو وہ زکوٰۃ دیتے تھے، عشر دیتے تھے، خراج دیتے تھے، اور اسلامک ٹیکسز جو قرآن اور سنت میں آئے ہیں، حدیث میں اور خلفائے راشدین کے معمول میں ہیں، مسلمان ان کے دینے کے پابند تھے. یہ تمام غیر مسلم سٹیزن ان پر پابندی زکوٰۃ کی نہیں تھی. یہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، خراج نہیں دیتے تھے، عشر نہیں دیتے تھے. تو چونکہ اسلامک ٹیکسز جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں وہ ان پر معاف تھے، سو اس کے بدلے یہ ٹیکس دیتے تھے. جو حکومت ان کو سروسز پرووائڈ کرتی، ان کو پریویلیجز پرووائڈ کرتی، ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتی، ان کو حقوق پرووائڈ کرتی، جو فیسلٹیز مسلمانوں کو پرووائڈ کی جاتی وہ ان کو بھی کی جاتی. مگر مسلمانوں کو ان فیسلٹیز کے پرووائڈ ہونے کے عوض زکوٰۃ، عشر اور دیگر اسلامک ٹیکسز دینے پڑتے تھے جو یہ نہیں دیتے تھے. تو صاحب ظاہر ہے انہوں نے بھی تو کوئی ٹیکس پے کرنا تھا نا ان سروسز کے اگینسٹ. سو جو ٹیکس یہ پے کرتے اس ٹیکس کو جزیہ کہا جاتا تھا. تو جزیہ کا کنسیپٹ بھی غلط تصور کیا گیا ہے. جزیہ اسی طرح کا ایک ٹیکس ہے مسلمان کے لیے جیسے زکوٰۃ اور عشر ہے، نان مسلم کے لیے اسی ٹیکس کا نام جزیہ ہے. فیسلٹیز گورنمنٹ دیتی تھی، اسلامک گورنمنٹ ان کو. اب یہ دوسری کیٹیگری ذمی کی ہو جاتی تھی پرانے وقت میں. تو مستامن بھی ہو گئے اور معاہد بھی ہو گئے. یہ ہیں نان سٹیزنز، غیر مسلموں کے لیے یہ دو کیٹیگریز ہیں. اور اس کے بعد جو سٹیزنز ہیں اس وقت وہ اہل و ذمہ بھی ہو جاتے تھے ادر دین بینگ سٹیزنز. اور آج ہمارے ملکوں میں تیسری کیٹیگری مواطن کی ہے. وہ اہل و ذمہ کی بجائے مواطن کہلاتے ہیں. مواطن عربی زبان میں وطنی، سٹیزنز کو کہتے ہیں، نیشنل کو کہتے ہیں. یہی مواطن کا لفظ مسلمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہی نان مسلم کے لیے استعمال ہوگا. ان کے سٹیٹس میں کوئی فرق نہیں. ماہ رمضان اللہ کا انعام، جہاں ہم بانٹیں گے خوشیاں اور رونقیں.
لطف اندوز ہوئیے سحر و افطار کے لذیذ پکوانوں سے اور روح کو سرشار کیجیے نماز تراویح سے۔ بازار میں کیا ہے فیشن کے رنگ، بچوں میں کیسی ہے عید کی امنگ۔ ہندوستان کے 30 تاریخی شہروں میں رمضان کے نورانی شب و روز، پروگرام رمضان کی رونقیں روزانہ رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں بھارت کی پہلی فلیورڈ چائے لمسا، تعلیم کی دنیا میں بین الاقوامی نام ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشنز، خوبصورت اور حیدرآباد کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی پرائڈ ہلز۔ کھانا ایسا کہ کھاتے رہیے، ذائقہ ایسا کہ چٹکارا لیتے رہیے۔ ریالٹی شو میں اپنے لذیذ پکوانوں سے سب کا دل موہ لینے والی معروف شیف زیبی زبیر اب آ رہی ہیں ETV اردو پر۔ میں زیبی زبیر لے کر آ رہی ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام عکس رسوئی۔ رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ۔ عکس رسوئی پیر کا ہفتہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں سویٹس آپ کو ماہ رمضان المبارک کی آمد پر خوش آمدید کہتا ہے۔ انمول بیکرزویل بسکٹ، ہر بائٹ میں ریئل انگلش بیکری کا سواد۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سٹیزنز ہوگا تو اس کے تو رائٹ اور زیادہ پروٹیکٹڈ ہیں، مستامن ہے تو اس نے تو امن کی گارنٹی لے رکھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جس کا معاہدہ ہے تمہارے ساتھ، خواہ ٹیمپرری خواہ پرماننٹ، اس کے لیے معاہد کے لیے من قاتل معاہدن لم یرہ رائحۃ الجنہ، فرمایا جس شخص نے اس غیر مسلم معاہد کو بھی قتل کر دیا اس کو کبھی جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا حالانکہ جنت کی خوشبو 40 برس کی مسافت تک پھیلی ہوئی ہے، جنت سے 40 برس کی دور کی مسافت اگر لے لیں وہاں تک جنت کی خوشبو جاتی ہے، تو معاہد غیر مسلم کو قتل کرنے والا جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہوگا، یعنی جنت کے 40 برس کی مسافت تک بھی قریب نہیں جائے گا، اس حد تک وہ اللہ کی سزا کا حقدار ہوگا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث بھی سنن ابی داؤد میں آئی ہے، اور اسے امام ابن ابی حاتم نے الجرح والتعدیل میں بھی روایت کیا ہے، پھر امام منذری نے الترغیب والترہیب میں اور دیگر کتب سنن میں اور مسند میں مسانید میں احادیث میں آیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الا من ظلم معاہدا ام انتقصہ او کلفہ فوق طاقتہ او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس فانا حجیجہ یوم القیامہ، فرمایا خبردار جس نے کسی اقلیتی فرد غیر مسلم معاہد کو قتل کرنا تو آگے کی بات ہے، فقط ظلم کیا، اس پر ظلم کیا، ناانصافی کی، یا اس کا حق غصب کیا، یا اس سے اس کی استطاعت سے بڑھ کر اس سے کام لیا، تکلیف دی اگر وہ اس کا ملازم تھا، یا اس کی رضا اور مرضی کے بغیر اس کی کوئی چیز اس سے لے لی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میں اس غیر مسلم معاہد کی طرف سے مسلمان کے خلاف وکالت کرنے والا ہوں گا، اس غیر مسلم کا وکیل ہوں گا، مسلمان کے خلاف جھگڑا کروں گا اور اس کا حق لے کر اس غیر مسلم کو دوں گا۔ قیامت کے دن میں وکالت کروں گا غیر مسلم معاہد کی۔ اندازہ کیجئے کتنی بڑی رحمت و شفقت ہے، کتنا بڑا عدل و انصاف ہے، اسلام کا کتنا بڑا بیلنس اور ماڈریٹ ویو ہے نان مسلمز کے لیے۔ آج ہم تصور کیا سمجھتے ہیں؟ یہ صرف تنبیہ ہی نہیں بلکہ آقا علیہ السلام نے قانون بنا دیا، حکم شریعت بن گیا ہے، جو آقا علیہ السلام کے عہد مبارک سے لے کے عہد خلافت راشدہ حتیٰ کہ بعد کے دور پر عمل درآمد ہوتا رہا۔ آج بھی کسی اسلامی مملکت اور مسلمانوں کے ملک میں دستور کا یہی حصہ، یہی اصول ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک اور مقام پر، یہ تو تھی معاہد کے لیے، اب فرمایا ان رجلا من المسلمین قاتل رجلا من اہل الکتاب، ایک حدیث میں آتا ہے مسلمانوں کے کسی ایک شخص نے، فرد نے اہل کتاب میں سے کسی یہودی اور نصرانی میں سے کسی ایک کو قتل کر دیا، یہودی اور مسیحی میں سے،
आका अलैहिस्सलाम के पास वो केस पहुंचा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना अहक्कु मन वफा बिज़िम्मतिही सुम्मा अमरा बिही फ़क़ुतिला। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स ये गैर मुस्लिम हैं, जो अपने हक को अदा कर रहा है बतौर गैर मुस्लिम, उन सब से बढ़कर जो अपने ज़िम्मा को अदा करता है, सबसे बढ़कर हक अदा करने वाला मैं हूँ। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन, यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदें तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2,499 रुपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2,499 रुपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिनफे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2,499 रुपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइसे रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ ना रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना ना होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिपी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शानो शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत, इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2,499 रुपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा,
आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार